The dying sun, ٹوٹتا پھوٹتا سورج. A few stars are known which are hardly bigger than the earth. صرف چند ستاروں کے بارے میں معلوم ہے جو زمین سے بمشکل بڑے ہیں. But most of them are so large that hundreds of thousands of Earth could be packed inside each. مگر ان میں زیادہ تر ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ہر ایک میں لاکھوں زمینیں سموئی جا سکتی ہیں. And leave room to spare. اور پھر بھی اس میں گنجائش باقی رہے گی. And there we find an immense star enough to contain millions and millions of Earth. کہیں کہیں ہمیں بہت بڑا ستارہ بھی ملتا ہے جو اتنا کشادہ ہوتا ہے کہ کروڑوں زمینوں کو اپنے اندر لے لے. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. اور کائنات میں ستاروں کی کل تعداد غالباً دنیا کے تمام سمندری ساحلوں پر ریت کے ذرات کی کل تعداد کی طرح ہے. Such is the littleness of our home in space. یہ ہے ہمارے گھر یعنی زمین کا خلا میں چھوٹا پن. When measured up against the total substance. جب اس کو کائنات کے کل حجم کے مقابل ماپا جائے گا. These millions of stars are wandering about in space. یہ لاکھوں کروڑوں ستارے خلا میں ادھر ادھر گردش کر رہے ہیں. A few form groups which journey in company. چند ستارے گروہ تشکیل دیتے ہیں جو اکٹھے سفر کرتے ہیں. But most of them travel alone. لیکن ان میں زیادہ تر تنہا سفر کرتے ہیں. And they travel through a universe so immense that it is a very very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. اور وہ ایک ایسی کائنات میں رواں دواں ہیں جو اتنی وسیع ہے کہ کسی ایک ستارے کا کہیں بھی کسی دوسرے کے قریب آنا واقعتاً ایک انتہائی نایاب واقعہ ہوگا. For the most part each star make its voyage in complete loneliness like a ship on an empty ocean. زیادہ تر ہر ایک ستارہ کسی بے قرار سمندر میں ایک جہاز کی طرح مکمل تنہائی میں اپنا سفر کرتا ہے. اس پیمانے کو نمونہ قرار دیتے ہوئے کہ جس میں ستاروں کو بحری جہاز سمجھ لیا جائے. In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over a million miles from its near neighbor. تو اوسطاً ہر جہاز اپنے قریب ترین ہمسائے سے 10 لاکھ میل سے بھی زیادہ دور ہوگا. From this it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. یہ سمجھنا آسان ہے کہ کیوں ایک ستارہ کہیں بھی کسی دوسرے ستارے کو شاذ اپنے قریب پاتا ہے. We believe, however, that some 2000 million years ago, this rare event took place and that another star wandering blindly through space happened to come near the sun. تاہم ہم مانتے ہیں کہ کوئی 2 ارب سال پہلے یہ غیر معمولی واقعہ رونما ہوا تھا اور یہ کہ ایک ستارہ خلا میں اندھا دھند گردش کرتے ہوئے سورج کے قریب آ نکلا. Just as the sun and moon raise tides on the earth, so this second star must have raised tides on the surface of the sun. جس طرح سورج اور چاند زمین پر مد و جزر پیدا کرتے ہیں اسی طرح اس دوسرے ستارے نے بھی سورج کی سطح پر لہریں پیدا کی ہوں گی. But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. لیکن یہ لہریں ان لہروں سے بالکل مختلف ہوں گی جو چاند کی چھوٹی سی جسامت ہمارے سمندروں میں پیدا کرتی ہے. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun, at last
forming a mountain so high that we can hardly imagine it. इस सितारे की कशिश से एक बहुत बड़ी मौज सूरज की सतह पर हरकत में आई होगी, जिसने बिलाखिर इतने ऊंचे पहाड़ का रूप धार लिया होगा जिसे हम बमुश्किल तसव्वुर में ला सकते हैं. As the cause of the disturbance came nearer and nearer, जो इस उथल पुथल का सबब यानी सितारा करीब से करीब तर आता गया होगा, the mountain would rise higher and higher, तो मौज का ये पहाड़ बुलंद से बुलंद तर होता गया होगा. And before the second star began to move away again, its tidal pull had become so powerful that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space. और इससे कबल कि दूसरा सितारा दोबारा दूर हटने लगता, इसकी कशिशे शकल इतनी ताकतवर बन चुकी होगी कि मौज का ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया होगा और इसने अपने छोटे छोटे टुकड़े इस खला में दूर फेंक दिए होंगे. These small pieces have been going round the sun ever since. जब से ये छोटे छोटे टुकड़े सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं. They are the planets, great and small, of which our earth is one. कुछ छोटे हैं, ये सियारे हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े हैं, जिनमें से एक सियारा हमारी ज़मीन है.